افسانے کا عنوان ہے 30 سال کھلا ہے۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے ایک گمنام اسٹیشن پر سیمنٹ سے بنے کھوکھا نما 30 سال میں چائے کو ابال رہا تھا۔ ہر مسافر ٹرین کی آمد سے پیدا ہونے والی گہما گہمی سے وہ ہمیشہ طمانینت محسوس کرتا۔ یہ کیفیت نہیں لگتی۔ وہ چھوٹا سا ہارٹ تھا۔ ٹرین بہت کم وقت کے لیے رکتی تھی۔ ٹرین کی سواریوں کے پاس کہاں اتنا وقت تھا کہ پل دو پل بیٹھ کر ایک پیالی چائے پی لیں۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ڈھونڈتا جاتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ چائے کی پیالیاں بنا ڈالے، مگر بعض اوقات ایسی کھلتی بھی کام تیرا دھیان کام کی طرف کم اور مسافروں زیادہ ہوتا ہے۔ گاڑی کے اوقات میں تھوڑا کام کیا کرنا پڑ جاتا ہے، موت ہی پڑ جاتی ہے تجھے۔ بیٹا اس حیث تیس پر کم ہی کام کرتا۔ وہ 9 سال کا تھا جب باپ نے وہ لوہے کی سلواں سلائڈز کو حسرت سے دیکھتا جاتا جو اس کی تفریح کا سامان تھا۔ کسی ٹرین کے آنے کا وقت نہ ہوتا یا باپ کھانا لینے جاتا تو ان جھولوں کی طرف لپکتا۔ ترپال سے منڈی لوہے کی سلائڈز پر ادھر سے چڑھتا، نہ پکڑتی اور وہ سب بھول بھال کر دوبارہ کھیل میں مشغول ہو جاتے۔ البتہ جب یہ لڑائی شدت اختیار کر جاتی تو معاملہ بڑوں تک جا پہنچتا، تب اس کی سخت خبرگیری ہوتی۔ اس کا باپ اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ بھی کر دیتا اور اس کا سانولا رنگ لال سے نیلا پڑ جاتا۔ وہ معافی تلافی کرتا، گڑ گڑاتا اور باپ کے پاؤں پکڑے پلیٹ فارم پر لیٹ جاتا اور سغرا کی شادی کی فکر مارے جاتی تھی۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ پلیٹ فارم پر دل بھرنے کو جگہ نہ ہوتی تھی، مگر بدلتے وقتوں کے سبب لوگوں نے فکر کسے تھی۔ بیٹا اسٹیشن پر بکری ٹکٹیں چن چن کر لاتا اور باپ کو دکھاتے ہوئے جھوم جھوم کر کہتا جاتا، ابا میں بھی ایسی ٹکٹیں بیچوں گا۔ تجھے معلوم ہے جہاں یہ ٹکٹیں بکتی ہیں اس الماری کا ایک خانہ نوٹوں سے بھرا ہے۔ ایک روز آئے گا جب ہمارے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ ہوگا۔ باپ اس کی باتوں پر کان نہ دھرتا۔ وہ جانتا تھا کہ غریب کی قسمت میں روپے پیسے کی ریل پیٹ کبھی نہیں ہوتی، بس پیٹ کا دوزخ بننا مقدر ہے۔ ایک روز سستی سگریٹ کی ڈبیاں بھی اٹھا لایا، جس سے روزانہ کی سیل میں 12 سے 15 روپے کا اضافہ ہو گیا، مگر فکریں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی تھیں۔ اس خوشی سے مشروط ہو جاتی ہے۔ سغرا کی عمر تو کچھ زیادہ ہی چڑھ آئی ہے۔ جب بھی تھوڑی سی فرصت ملتی اسے یہ فکر مار دیتی اور اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہلنے لگتے۔ سب کی سنتا ہے، اے خالق کے دو جہاں میری مشکل کو آسان بنا دے۔ اے رب اگر میں نے کبھی انجانے میں مسافروں کا حق مارا تو مجھے معاف فرما دے۔ ہوں جو عزت وقار کے ساتھ میری بیٹی کو 2 وقت روٹی دے سکے۔ دوست نے حامی بھر دی۔ چل ٹھیک، پھر میں بات آگے چلاتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ طے ہوا کہ اس ہفتے بعد از نماز جمعہ پر دکھاوے کو بلا لیا جائے۔ 4 روز باقی تھے جب اس نے اسے شب بھر جگانے کو کافی تھا۔ ایک مدت بعد آج وہ بھی بہت خوش تھی۔ یہ خوش خوشی کیا ملی؟ گھر میں واحد کمرے کے اینٹوں سے بنے فرش کو رگڑ رگڑ کر دھویا گیا، جس سے اس کے بڑے بڑے گھڑے بھی دھل دھلا کر صاف ہو گئے۔ کارنس پر
अखबारें लाई गई और उन पर रखे कांच और पीतल के बर्तनों को खुला खुला सजाकर बान की तीनों चारपाइयों की तरतीब बदलते बेहतर हालत में थे। कमरे कोने में रखी तिपाई को खूब साफ करके क्रोशिया से बने मेज पोश से सजा दिया गया। सहन में झाड़ू लगाकर छिड़काव किया गया और सर्दियों की रातों में बतौर के साथ अपने हाथ पांव भी गर्म करते जाते थे। मुल्हिका कोठरी में 2 चारपाइयों के बीच जाने के बाद कम ही जगह बचती, मगर वो सब घुसघुसाकर अपनी जगह बना ही लेते। 12 साला बेटा माँ के साथ पढ़ जाता और दोनों लड़कियों के लिए घर का कोठरी के सामने धरी चूल्हे की लकड़ियों को भी आज तरतीब से रखने की कोशिश की गई थी। सहन के जुनूब में पानी के इस्तेमाल के लिए बनाए गए आरजी कुरे पर जमे पीले और सब्ज पहले से बेहतर हालों में थी। सुगरा ने भी सर पर सरसों का तेल लगाया और कस कर चुटिया कर लाइफ बॉय से कई मरतबा मुंह रगड़ कर मुंह धोया और पिछले महीने खाला रसो की बेटी की शादी पर खरीदी गई तिब्बत सनोती लगा ली, जिससे उसका रंग निखर गया। जब उसने होंठों पर 3-4 साल पुरानी सुर्खी को खूब रगड़ कर लगाया तो मंझली से रहा न गया और चमक कर बोली, सुगरा, क्या तेरे मोटे होंठों को सुर्खी की जरूरत है? यूं लग रहा है जैसे अभी अभी किसी का ऊन पीकर आई है। सुनी अनसुनी करते हुए सुगरा ने आईने में अपने सरापा का जायजा लिया तो उसे ये बात कुछ गलत भी ना लगी। दुपट्टे के पल्लू को उल्टाकर उसने होंठों की सुर्खी पोंछ डाली। होंठ अच्छे खासे गुलाबी हो गए थे। वो मुतमईन हो गई। अब ठीक है, बहन बोली, सुगरा तो चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? सारा बोझ तो मुझी पर आन पड़ेगा। मुझे तो अभी से हौल उठ रहे हैं। सुगरा ने अदाए बेनियाजी से कंधे उछलाए और बोली, ये तो है, फिर तुझे मेरी कदर होगी और मुझे मालूम नहीं, मगर अगले घर इतना सुकून तो होगा कि कम से कम बाहर से पानी के टबों के टब भरकर नहीं लाना पड़ेंगे। हाय सुगरा, ये तो तूने सच कहा। कसम खुदा की, मस्जिद के मनूस नलके को गेड़ कर मैं तो अधमुई हो गई, मगर अब तो तेरे हिस्से का पानी भी मुझे भर कर लाना पड़ेगा। और मोया नलका है कि घंटों गेड़ों तब जाकर एक बाल्टी भरती है। सुगरा ने सुनी अनसुनी करते हुए अम्मा को आवाज लगाई, अम्मा, अब्बा आया कि नहीं? एक रस और बंद डब्बे के बिस्किट लाने का कहकर गया था। आज सुगरा के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। अम्मा बान की झुलंगा चारपाई पर पड़ी, जाने किन सोचों में गुम थी। अम्मा, उसने दोबारा आवाज लगाई, अब्बा अब तक नहीं आया? आता ही होगा, अम्मा ने करवट बदलते हुए कहा। सुगरा, तू खोटी कोठरी में थोड़ा बालन डाल दे, आग जलाने में भी वक्त लग जाता है। छोटी तो आग तपाने में भी घंटों लगा देती है। सुन, यही सलीका ही तो है जो लड़की को हसीन बनाता है। सुगरा ने आईने में एक बार फिर झांका और चुटिया को बल देती कोठरी की तरफ चल पड़ी। मेहमानों के आने तक सब कुछ तैयार था। दोस्त के हमरा कुल 4 अफराद थे, बाप, माँ, बहन और लड़का। चेहरे मोए से कुछ दिखने वाले लड़के के बाप की 1.5 पॉलिश दाढ़ी में सफेद बालों की आमेजिश कुछ ज्यादा ही थी। कतरवा मूछें, सफेद कपड़ों में मलबूस, बाएं कंधे पर लाल और सफेद रंग का साफा डाले, वो दीगर मौलवियों की तरह परहेजगार ही दिखाई दे रहा था। लड़के का हुलिया भी बाप से कुछ खास मुख्तलिफ ना था। तब्दीली थी तो दाढ़ी की लंबाई घट गई थी और मूछों की कतराई भी।
سفید لٹھے کے سوٹ کی کھڑکھڑاہٹ اور دودھیا پن بھی زیادہ تھا۔ کمرے میں 4 افراد بیٹھے اور دونوں عورتیں صحن میں بچھی چارپائیوں پر اماں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ پیرا ہیرا کے صاف ستھرے اور کھلے لباس میں مربوس، سر پر خوب اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے وہ ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی۔ رسمی کلام کے بعد مولوی صاحب نے ان کے کاروبار سے متعلق پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ شریف النفس انسان نے تمام احوال گوش گزار کیا۔ مولوی صاحب نے اچھتی نگاہ کمرے میں موجود سامان پر ڈالی اور من ہی من میں رنجیدہ ہوئے۔ انہیں اپنے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دیے۔ آخر انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا بار اٹھانا تھا، دنیا کو دکھانا تھا کہ بیٹی کو کتنا جہیز دے کر رخصت کیا، مگر یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ دوست نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بات شروع کی۔ مولوی صاحب، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے، اور میرا دوست بھی اپنی بیٹی کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، مگر آپ تو بہتر جانتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے، اور آج ہر کوئی دیکھا دیکھی اس برائی کا شکار ہے۔ سغرا کے ابا نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور یک بول اٹھا، مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز دوں گا، اور معاملہ جیسے طے ہو گیا۔ کمرے کی باہر والی نکڑ پر مولوی صاحب اور ان کی بیوی میں گسل پھسل ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے کمرے میں آتے ہی خوشخبری سنائی، سغرا ہمیں پسند ہے، اس پوت کی 15 تاریخ کو نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں تیاری مکمل ہو جائے تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ ابا غمگین ہو گیا، نکاح اور رخصتی الگ الگ؟ آواز اتنی کم تھی کہ سب کو سنائی نہ دی۔ اس میں کیا حرج ہے، تمہیں بھی تو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ ابا نے انگلیوں پر حساب لگانا شروع کر دیا۔ کہ 15 تک تو دن بہت ہیں، اتنی کم مدت میں تیاری؟ بھائی تیاری کیسی، بس 30-40 لوگوں کے کھانے کا ہی تو انتظام کرنا ہے، باقی تیاری کو تمہارے پاس 4.5 مہینے کا وقت ہے۔ ابا کے دوست نے بولتے ہوئے آنکھوں میں دیکھا اور رضامندی ظاہر کرنے کا اشارہ کیا۔ دن قریب تھے، پھر اطلاع ملی کہ رسم نکاح میں شہر کے 5 امام مسجد بھی شامل ہوں گے، لہذا خاص اہتمام ضروری ہے۔ جمع پونجی کا تخمینہ لگایا گیا تو کل 40,000 نکلے۔ سالن روٹی اور زردے پر کم از کم 25,000 اٹھ جانے تھے۔ یہ رقم ان کی سالوں کی جمع پونجی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق تمام گھر والے کولو کے پیر بن گئے۔ سب کام بخیر و خوبی انجام پایا تو ابا نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اتنے پیسوں میں تو انہوں نے رخصتی کے فرائض سے بھی سبکدوش ہو جانا تھا، یہ خیال مارے جا رہا تھا۔ مگر پھر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئے کہ ایسا نمازی پرہیزگار خاندان مقدر والوں کو ہی ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ آنے میں 2 ماہ 10 روز باقی تھے، جب ایک شام مولوی صاحب چپکے سے گھر آ گئے۔ ابا نے ابھی رات کے کھانے کا پہلا نوالہ توڑا ہی تھا۔ مولوی صاحب گھر کے اندر آنے سے انکاری تھے، سو وہ بات سننے کو گھر سے باہر نکلے۔ اندر تشریف لائیے نا؟ نہیں، مولوی صاحب بولے، بس مختصر بات ہو جائے تو بہتر۔ وہ تو جانتا ہے کہ دلہن کو دینے دلانے پر ہماری بات روز اول ہی سے طے ہو گئی تھی۔ یہ کچھ سامان کی فہرست ہے، جس میں زیادہ نہیں، بس ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں۔ وہ ساکت کھڑے تھے، ایک انجانے کوفنے میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ صرف اوں آن ہی کر سکے، اور مولوی صاحب آن کی آن میں چلے گئے۔ ضروریات زندگی کی فہرست کچھ زیادہ ہی طویل تھی۔
اور یہ فکر ابا کی نیند اڑا گئی۔ اب ٹی اسٹال پر کیک رس کی قیمت میں معمولی سا اضافہ تو کر دیا گیا، لیکن وہ دودھ میں پانی پلانے کے حق میں نہ تھے، جبکہ دوست احباب کئی بار کہہ چکے تھے کہ تیری چائے تو مسافروں کو بازار سے بھی سستی پڑتی ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر تو لوگ دگنے داموں چیز بیچتے ہیں، کمائی کا آدھا حصہ تو کرائے اور بجلی کے بل میں اٹھ جاتا ہے۔ نہیں یار، میرا جی نہیں مانتا، مجبور مسافروں سے ناجائز منافع خوری پر بس جتنا میرا بنتا ہے اور دل بھی راضی ہوتا ہے لے لیتا ہوں۔ یہ سن کر دوست سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ ایک روز جہیز کی فہرست اشیاء مکمل کرنے کو اسلم کانٹے والے سے دستی کا تصویر پکڑ لیا۔ اسلم برسوں سے انہیں جانتا تھا، نیک طبیعت اور خدا ترس۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے فکر مند ہے۔ جہیز کی خریداری جاری تھی، کبھی اکیلے جاتے اور کبھی پاؤ تاؤ کرنے دوست کو بھی ساتھ لے لیتے۔ ایک روز سغرا کو بھی کچھ پیسے تھماتے ہوئے بولے، بیٹا تیری ماں تو جا نہیں سکتی، تو خالہ عائشہ کے ساتھ 4-5 جوڑے کپڑے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے آ۔ سغرا نے دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے خوشی خوشی پیسے پکڑ لیے۔ گاڑیوں کے مقررہ اوقات میں اب وہ نہ صرف مکمل دلچسپی اور تنہائی سے چائے کو ابال دیتے، بلکہ فرصت کے اوقات میں بھاگ کر کوئی نہ کوئی کام بھی نپٹا آتے۔ اس طرح 4 بھائیوں کے لیے بان، برتنوں کا ٹوکرا، آٹے کا ڈرم اور نعمت کھانا لیتے آئے، اور ایک بار تو 4 کرسیاں اور میز بھی خرید لائے۔ مقررہ تاریخ میں کل 14 دن رہتے تھے، جب ایک روز پھر مولوی صاحب اچانک اسٹیشن پر آ تھمکے۔ وہ ششدر رہ گئے، کیونکہ اس سے پیشتر 1-2 بار جب بھی مولوی صاحب کی اچانک آمد ہوئی، وہ کچھ نہ کچھ ناگہانی ہی لے کر آئے۔ انہوں نے آن کی آن میں چائے کے پتیلے سے کیتلی میں دودھ ڈال کڑک چائے بنانا شروع کر دی اور پلاسٹک کا سٹول لا کر باہر بچھا دیا، سکون سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب نے الیکس لیب کے بعد آنے کا مقصد بتانا شروع کیا۔ حافظ محمد رزاق کے لیے ایک بڑے گھر کا رشتہ آیا ہے، لڑکی 12 جماعتیں پاس ہے اور باپ کا شہر کی بڑی سڑک پر لکڑی کی چوکھاٹوں کا کاروبار ہے۔ 8 مرلے کا نیا نویلا گھر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ اللہ نے خود اجازت دی ہے، اور انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا سوچے اور منتخب کرے جو اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث بھی ہو۔ اسی لیے حافظ محمد رزاق اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ تیری بیٹی خوبصورت ہے، کوئی اور بھلا رشتہ آ جائے گا۔ ہماری مجبوری سمجھ اور سن، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سننا تھا کہ چائے امڑ دمڑ کر کیتلی کو جلا گئی اور ان کا جسم شر ہو گیا، جیسے ابھی ابھی وہ کسی گلیشیئر سے بغیر حفاظتی اقدامات کے اترے ہوں۔ بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ 2-3 روز میں طلاق کے کاغذات تیار کروا لوں گا اور تیری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھی نظر میں رکھوں گا۔ لیکن انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ طلاق کے کاغذات ایک دوپہر گھر آ گئے۔ گھر میں اور کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، اور ابا بالکل انجان، دل میں اٹھنے والے درد اور تکلیف کی لہروں کو اکیلے ہی سہ رہے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے سغرا کو بتانے کی کوشش بھی کی، جب وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی اپنے شادی کے جوڑے پر پھول کاٹ رہی تھی، لیکن ہمت کہاں سے لاتے۔ حقیقت سے لاعلم بقیہ گھر والوں کے لیے شادی کے دن نزدیک آتے جاتے تھے۔ جب مقررہ تاریخ میں 3 روز رہ گئے تو بیوی نے ایک شام پوچھ ہی لیا، سغرا کے ابا، شادی میں صرف 3 روز رہ گئے اور تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ 2 مہینے جو ہلا شیری تو نے کی وہ کیا تھی؟ اب دن ہی کتنے رہ گئے؟
انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اسے ایک نظر سے ہی وہ سب کچھ جان گئی۔ 40 برس کا ساتھ تھا آخر، پھر بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا ہوا؟ سغرا کے ابا سغرا کو طلاق ہو گئی۔ کاغذات کمرے میں برتنوں والی کارنس پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بغیر توقف کہہ ڈالا۔ دبی دبی چیخ ان کے حلق سے نکلی جس نے پورے گھر پر مردنی بکھیر دی۔ ہوا کیا ہے؟ گھر کے دیگر افراد کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی تو شدید غسل مندی کا شکار تھی۔ گزشتہ رات وہ نیند و آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن اب اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ صحیح وہ اس مشکل وقت میں اپنے خاوند کو تسلی تو دے سکتی ہے۔ یہ خیال کہ آیا اس کی نظر برابر والی چارپائی کی جانب رک گئی۔ وہ پھٹ چکی تھی، مگر خلاف معمول وہ بے حس و حرکت تھے۔ دائیں جانب بچھی چھوٹی چارپائی پر بیٹا سمٹ کر بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ اس کے لیے اب یہ چارپائی چھوٹی پڑ رہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ دوسری نظر پھر خاوند کی طرف اٹھ گئی۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اس نے دو ایک بار آواز بھی دی، مگر جواب نہ ڈالا۔ رات کو جو کچھ ہوا ٹھیک طرح کب سویا ہوگا؟ اس نے خود بھی تو کانٹوں پر رات بتائی تھی۔ چند گھڑیاں آرام کر لے تو اچھا ہے، پھر سارے دن کا بکیڑا۔ بقائن کی ٹہنیوں پر ننھی ننھی چڑیوں اور کنگریوں کی چہکار معمول کے مطابق تھی۔ کوٹری سے ملکہ کچی اینٹ اور گارے سے بنے کمرے کی بائیں نکڑ پر درخت پوری آن بان سے کھڑا تھا۔ گھنی جھکی ہوئی شاخیں ہر 2 ماہ بعد کی چھانٹی کے باوجود تیزی سے پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور صحن میں بچھی چارپائیوں پر پوری طرح دھوپ آ گئی۔ سغرا نے معمول کے مطابق کمرے میں جھاڑو لگا کر چھڑکاؤ کیا اور چارپائیاں اندر بچھانا شروع کر دی۔ چھوٹی نے کھرے کی دائیں جانب رکھے ہوئے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد رات کے برتن ٹوکرے میں ڈال کر کھرے میں رکھے اور پانی کا ڈول بھرنے باہر نکل گئی۔ ماں نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح ہاتھ میں پکڑے چارپائی پر آ بیٹھی۔ دیگر چارپائیاں کمرے میں ڈالنے کے بعد سغرا نے ماں سے کہا، اماں ابا کو جگا دے، سورج سر پر آ گیا۔ میں نے تو کتنی آوازیں لگائی ہیں، اب یہ سوچ کر چپ ہوں کہ رات بھی سکون کی نیند نہیں سویا، نیند پوری کر لی۔ سغرا چپ چاپ باغ کی پائنتی کی طرف آ بیٹھی۔ اب تو ہی کوشش کر، اٹھ جائے گا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ کام پر نہیں جائے گا تو 5 افراد کے پیٹ کا دوزخ کیسے بھرے گا؟ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، دکھی ہو گیا بیچارہ، کتنے ارمانوں سے جتن کر رہا تھا۔ کیا ہوا ماں؟ انجان سغرا نے استفسار کیا۔ بس قیامت ہی ٹوٹ پڑی سغرا، حافظ محمد رزاق نے تیری طلاق کا کاغذ بھجوایا ہے، اندر کارنس پر دھرا ہے۔ ماں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ لامتنا ہی اندھیرے سغرا کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے تڑپ کر ابا کا کروٹ کے بل پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں کوئی جنبش نہ تھی۔ ابا بے حس و حرکت تھے۔ سغرا کا دل ڈوب ہی تو گیا۔ وہ لہجہ بھر چپ رہی، پھر زور سے دھاڑی۔ حافظ محمد رزاق نے طلاق کا کاغذ بھجوا دیا اور رسم نکاح میں کھانے پھونسنے والے 5 پیش امام خاموش رہے۔ کیوں اماں؟
क्यों? चुप कर जा बेटी, नारवा बात मुंह से नहीं निकालते, जो रब की मर्जी। अम्मा ने झट चारपाई से उठकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज 12.5 साला चाय वाले का 30 स्टाल पर पहला दिन था। बाजार से लाए केक, बिस्कुट और गोल रस जाननुमा डब्बों में डालकर पत्थर से बनी सिल पर रख दिए। वो अपनी उम्र से कई बरस बड़ा दिखाई दे रहा था। फ्रीड एक्सप्रेस की आमद का वक्त 5:10 था। उसने कलाई पर बंदी से पट्टे वाली घड़ी पर टाइम देखा, फिर एक नज़र प्लेटफार्म पर डाली। इक्का दुक्का सवारी थी, ज्यादा नहीं। अब्बा के आखिरी दिनों में भी हालात कुछ साजगार न थे। गर्मियों में तो लोग चाय का शुगर भी कम करते हैं। आस्तीन से माथे पर आए पसीने की बूंदें साफ करते हुए उसने सोचा। 30 साल के अंदरूनी हालात का जायजा लेते हुए उसने दूध वाले पतीले का ढक्कन सरका कर मकदार का अंदाजा लगाया। दूध भी कितना महंगा हो गया। साला ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो बुड़बुड़ाया और दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए प्लास्टिक का लाल जग उठाए 30 स्टाल की पिछली जानिब लगे पानी के नल की तरफ चल दिया। आखिर सुगरा और छोटी बहन को जहेज देकर रुखसत करना था। अल्लाह जी मुझे माफ कर देना, अल्लाह जी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। ऐसे में उसे ख्याल आया, खुदा जाने इस बार उसे मरहूम वालिद की जगह 30 साल का ठेका मिलता भी है या नहीं।